روایت ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کوئی آدمی ہے جو واقف نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی نوید سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نہ صرف یہ کہ انعام و اکرام عطا فرمائے بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا خلاف عقل و شعور ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو۔ اگر وہ گھوڑے کا ایثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کی تواضع کرنا امر محال اور مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا خنک آلود اور دل خوش کن تھا۔ لگتا تھا آکسیجن گھونٹ گھونٹ کر اندر اتر رہی ہے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ چراگاہ یا گاؤں گونڈ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض و عناد اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ در آیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ تنیت شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ دہشت گرد کرائی کا قاتل یہ بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔
یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بہت بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر کہا، میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل دہشت گرد اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا، ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شہد چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھی۔ ایک بوری کا منہ کھل کر چند کلو گیہوں زمین پر گر گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ، شہد چاہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ساری رویداد سنا دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ تو صحیح، تم جا کر شہد مانگو تو۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگا۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور، اس کے پاس شہد لینے کے لیے برتن نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے شہد کا پورا کپا اٹھا کر دے دو۔ اس شخص نے کہا، میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا، ایک کپا اٹھانا سائل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا، اونٹ پر لاد کر دے دو، اور وہ شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ پیغمبرانہ اوصاف یا پیغمبرانہ طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ انسان جس طرز فکر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس طرز فکر کے حامل لوگوں کی قربت میسر آ جائے۔ مگر ہم شیطان سے قربت کے کوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کریں گے، اور اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہیں تو رحمان کی صفات اختیار کریں۔ شیطان دوری، تعصب، حقارت، کبر و نخوت اور خود نمائی کا پیکر ہے۔ رحمان محبت، احسار و خلوص، عفو و درگزر، سخاوت اور خدمت خلق کا نوری تمثل ہے۔ اگر آپ اللہ اپنے خالق سے متعارف ہو کر اس کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔
بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازشات ہوتی ہیں۔